بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ساری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات پر سب کو شرارتی عنصر کے رنگ میں ڈال کر ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادیوں میں کون سے شرمناک کام کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی اسرائیل میں اپنے خونی رشتوں کے ساتھ سب کے سامنے سر عام شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بہت سارے یہودی بھی ناواقف ہیں، اور تورات میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ جس کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنی قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ اس لیے تاکہ ان کی ایسی نسل پروان چڑھ سکے جو اپنے خود کے بنائے مذہب کو اور وسیع کر سکیں۔ حقیقت میں ان کی شادیاں ان کے اس مذہب کے بالکل برعکس ہوتی ہیں جن کے بارے میں تورات میں احکام الہی ہے۔ ان کے خود کے بنائے مذہب میں یہ درج ہے کہ آدمی اپنی بھتیجی یا عورت اپنے بھتیجے سے شادی کر سکتی ہے، لیکن ان کے حقیقی مذہب میں یہ بات بالکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کرے۔ ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی تقریب میں موجود ہر شخص سے چھپاتی ہے تاکہ دلہن کو کوئی نہ دیکھ سکے اور نہ جان سکے کہ یہ کون ہے۔ ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودیوں کے ان خاندانوں میں زیادہ ہے جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکا اور ایک 13 سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں چند ترامیم کی گئی ہیں، اور اب ان کا ماننا ہے کہ 12 سال کا لڑکا اور 12 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہیں، جس سے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کو آج یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ان میں بھی ایسے یہودی ہیں جو ان ہم جنس پرست شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذہب کے لوگوں میں شادی کرنے کے خلاف ہیں، اور ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ جو انہوں نے خود اپنے آپ پر مسلط کیا ہے وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہو، تو تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضامندی سے یا زبردستی اس فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کرائی جاتی ہے، جبکہ کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب ان کی اولاد کو اس فوت شدہ شخص کی ولدیت دی جاتی ہے، نہ کہ اس کے موجودہ شوہر کی۔ حالانکہ قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے، جبکہ اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنے خونی رشتوں جیسے اپنی ماں، اپنی بیٹی یا اپنی بہن، یہاں تک کہ اپنی دادی یا اپنی نانی سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے، جو ان کی روایت کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں کی طرح ہی مانتے ہیں۔ ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے، جس کے بعد وہ دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد دلہن اپنے شوہر کے ارد گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی چالوں اور اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑتا تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔
یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادیاں کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ربی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص تمام عمر اور شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ اونٹ، خنزیر اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یہ لوگ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے سٹور پر لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کاندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں۔ رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو اس سے پہلے کسی عورت نے نہ پہنا ہو، اور ایک یہودی اس چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائے تو انہیں ان کے عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی ایک باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اپنی عبادت والی چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ ترجمہ: اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بڑی چادر کو وہ ایک دن دوبارہ حاصل کریں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت یعنی تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا، وہ اسی جگہ پر چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصی ہے، اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصی کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہاں سے مسجد اقصی کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کو حاصل کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اللہ پاک تمام غیر مسلموں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرمائے، آمین۔